بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل مسجد نبوی کے اندر ایک بڑا عجیب و غریب واقعہ ہوا۔ شہباز شریف صاحب عوام کے ٹیکسوں کے پیسے سے سرکار کے خرچے پہ اپنا وفد لے کر مسجد نبوی پہنچے تو وہاں پر موجود سینکڑوں اور ہزاروں پاکستانیوں نے دیکھتے ہی جو ہے وہ چور چور کے نعرے لگانا شروع کر دیے اور امپورٹڈ حکومت نامنظور کے نعرے لگانا شروع کر دیے۔ اب اس میں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں جناب، ادھر موجود جو پاکستانی تھے یا پی ٹی آئی کے کارکنان تھے انہوں نے غلط کیا، کچھ لوگ کہتے ہیں ٹھیک کیا۔ لیکن میں ایک چیز آپ کو کلیئر بتا دوں، یہ کوئی پہلی دفعہ نہیں ہوا۔ آپ خانہ کعبہ کی اور مسجد نبوی کی تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں، بنو امیہ کے خلفاء، بنو عباس کے خلفاء سے لے کے مسلمان شہنشاہ، حکمران اور حکومتیں، سینکڑوں آپ کو مثالیں ملیں گی کہ مسجد نبوی میں بھی اور خانہ کعبہ میں بھی لوگوں نے محبت اور نفرت، مسلمانوں نے محبت اور نفرت دونوں کا اظہار سینکڑوں دفعہ آپ کو ایسی مثالیں مل جائیں گی۔ اب یہ جو شہباز شریف صاحب کے خلاف اور ان کے ڈیلیگیشن کے خلاف کل ہوا، دو بنیادی وجوہات ہیں۔ ایک تو پاکستان کی عوام کو پتہ ہے یہ امریکی ڈالرز اور ڈیلرز کی گود میں بیٹھ کے اقتدار میں آئے۔ پھر پاکستانی قوم کو پتہ ہے کہ پچھلے 4-5 سال پاکستان کے اداروں نے ارک ریزی کر کے اربوں روپیہ میرے اور آپ کے ٹیکسوں کا پیسہ خرچ کر کے ان کے اوپر فرد جرم عائد کرنے کے پروسیس تک پہنچے۔ ان کے اوپر جو بیسیوں ریفرنسز اور الزامات ہیں ان میں سے 3 کے اوپر ان کا سارا نیٹ رزلٹ نکال لیا۔ 16 ارب روپے کی رمضان شوگر مل کی، اسی طریقے سے باقی 2 اور کیسز ہیں۔ اب فرد جرم عائد ہونے کے لیے پرسوں جب ان کا وکیل پیش ہوا جج صاحب کے سامنے تو جج صاحب نے پوچھا جی کدھر ہے شہباز شریف صاحب؟ تو وکیل صاحب کہتے ہیں یہ اللہ کے فضل سے اب وہ وزیر اعظم لگ گئے ہیں اور اس وقت کیبنٹ میٹنگ چیئر کر رہے ہیں۔ اب جج صاحب کو حیرانگی ہو نہ ہو، پاکستان کی 22 کروڑ عوام کی عقل دنگ رہ گئی ان کے وکیل کے یہ الفاظ سن کے۔ آپ کے سارے ادارے، پولیس، انتظامیہ، ایس سی سی پی، ایف پی آر، ایف آئی اے، انٹیلیجنس بیورو، سپریم کورٹ، ہائی کورٹ، سب کورٹ، کوئی ادارہ نہیں ہے کہ جس نے 4-5 سال ارک ریزی کر کے ان 3 کیسز کے اندر ان کو ثابت کر دیا کہ یہ مجرم ہے، یہ ملزم ہے، یہ منی لانڈرنگ کرنے والے ہیں، یہ چور ہے، یہ ڈکیت ہے، یہ نوسر باز ہے، یہ دھوکے باز ہیں۔ جب ایسا شخص بیرونی طاقتوں کی گود میں بیٹھ کے جب آئے گا اور پھر آتے ہی سرکار کے خرچے پہ ٹیکسوں کے پیسے سے جناب آپ حج کرنے جائیں گے اور عمرہ کرنے جائیں گے اور عبادتیں کرنے جائیں گے تو جناب والا یہ رسپانس عوام کی طرف سے آئے گا۔ اور اب یہ رسپانس پوری دنیا میں یہ جہاں جائیں گے، جس ملک میں جائیں گے، جس خطے میں جائیں گے، ان کو ایسا رسپانس ملے گا۔ تو حل اس کا ایک ہی ہے، فوری طور پہ ری الیکشن کروایا جائے اور پاکستان کی عوام کے جذبات اور ان کا مینڈیٹ، جو ریئل مینڈیٹ ہے، وہ جس لیڈرشپ کے حوالے سے ہے، اقتدار کا تاج اس کے سر پہ سجائے۔ بہت شکریہ۔